بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 990 990 اور آج سورہ رعد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ، تو عجیب ہے، قولہم، ان کی یہ بات، اِذَا كُنَّا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، اِنَّا، تو کیا ہم، لفی خلق جدید، البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، واولئک، اور یہ لوگ ہیں، الاغلال کی طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا، کہ وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ویستعجلونک، وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، بالسیئۃ، برائی کا، عذاب کا، قبل الحسنہ، بھلائیت سے پہلے، رحمت سے پہلے، وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، مثالیں عذاب کی، وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ، البتہ مغفرت والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لشدید العقاب، البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ویقول، اور کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، لولا انزل، کیوں نازل نہیں کی گئی، علیہ، اس رسول پر، آیت، کوئی نشانی، معجزہ، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، انما انت، اے پیغمبر، آپ تو صرف منذر، ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم، اور ہر قوم کے لیے حال ایک رہنما ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار ہیں، یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، انما انت منذر، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول تعجب کا لائق ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ دوسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ چوتھی بات، یہ لوگ دوزخی ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ پانچویں بات، اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ چھٹی بات، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ ساتویں بات، بلا شبہ آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے۔ آٹھویں بات، اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ نویں بات، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ 10ویں بات، آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے ہوتے چلے آئے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا پہلی مرتبہ وجود میں لانا مشکل ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو دوسری مرتبہ وجود میں لانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ہر نئی چیز قابل تعجب ہوتی ہے، اور وہ چیز دوبارہ وجود میں آئے تو اتنا زیادہ تعجب کی وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت و طاقت سے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جب یہ انسان مر جائے اور اسی انسان کو وہی پروردگار دوبارہ پیدا کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ظاہر ہے کہ اس پر تعجب کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح خوبصورت
پیدائی میں اس انسان کو پیدا کیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انسانوں کو جنہیں اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اگر دوسری مرتبہ قیامت کے دن پیدا کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. تعجب تو ان لوگوں پر ہے, ان عقلوں پر ہے جو لوگ اور ان کی عقلیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اور ان کے جسموں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کو اثر نو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کو اگر ان مشرکین کے قیامت کے انکار سے تعجب ہے تو آپ کا تعجب کرنا معقول ہے. ان مشرکین کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی. حالانکہ اس رب کے لیے جس نے پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے ان انسانوں کو پیدا کیا, کیا وہ اس نمونے کے ہوتے ہوئے ان انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مٹی سے دوبارہ انسان کو پیدا کرے؟ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کو جو سزائیں دی جائیں گی ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے اور یہ دوزخی ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کافروں کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ جو رب ذوالجلال بغیر ستون کے آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے, جو سورج اور چاند کو مسخر کر سکتا ہے, جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے, جو بلند پہاڑ اور نہروں کو بہا سکتا ہے, بلند پہاڑ کو ثابت کر سکتا ہے, اور جو زمین کو فرش بنا کر اس قدر وسیع پیمانے پر مخلوقات کے رہنے کا سامان پیدا کر سکتا ہے, جو رب ذوالجلال مٹی اور پانی سے طرح طرح کے میوے غلے اور ترکاریاں پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ ان مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں یہ سوال کیا گیا, اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی پیدائش سے تھکا نہیں ہے, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے؟ ان کافروں کے بارے میں یہ حقیقت بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اب جس عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو یہ زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہے, یہ عافیت اور سلامتی کے بجائے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. ان نالائقوں کو یہ نہیں معلوم کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو وہ ٹارا نہیں رہے گا. اسی حقیقت کو سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ کے عذاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار آ رہا ہے, ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان پر بھی عذاب آ چکا ہے اور اس کا علم ان کو ہے, اس لیے کہ جن بستیوں اور قوموں پر عذاب آیا وہ یہ مشرکین ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کے جرائم اور گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے, بلکہ وہ معافی زیادہ کرتا ہے, وہ یعفو عن کثیر, وہ زیادہ معاف کرتا ہے, مگر اس کی پکڑ اور گرفت اور اس کا عذاب بھی سخت ترین ہے. سورہ بروج کی آیت نمبر 12 میں بتایا گیا, ان بطش ربک لشدید, یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کافروں کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ کی تصدیق و تائید کے لیے وہ معجزہ ظاہر کرنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں. ان کافروں کا صرف ہیلا ہے, ہزاروں نشانیوں اور ہزاروں معجزات کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پیغمبر بس آپ کا کام ڈرانا ہے, ہر قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا تھا, آپ بھی رہنما ہیں. آپ اپنی ذمہ داری میں مصروف رہیے اور ذمہ داری کو پوری کرتے رہیے. ہدایت تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.